कहानी है एक ऐसे जादूगर की जिसका जादू कोई देखना पसंद नहीं करता। वो जबरदस्ती एक शो में तो घुस जाता है, लेकिन अच्छा काम ना करने की वजह से उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और लोगों में मशहूर होने के लिए वो कुछ नया ढूंढने लग गया है। अब पहुंचा है वो एक एनिमल शॉप पे, जहाँ से वो पहले भी अपनी जादू की ट्रिक्स के लिए एनिमल्स लिया करता था। यहाँ उसे किसी के गाने की आवाज आती है और टीवी पर पता चलता है कि छोटा सा क्रोकोडाइल गाना गा रहा था, जिसे देखकर आदमी को एक होप मिली थी कि वो अब कुछ कर सकता है। वो उस क्रोकोडाइल को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे गाना गाने को कहता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसके कहने पर गाना नहीं गाता। तब उसे समझ आती है कि जब वो भी क्रोकोडाइल के साथ गाना गाएगा तो शायद क्रोकोडाइल गाए ऐसे क्रोकोडाइल और वो दोनों मिलकर अपने शो के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। एक नया शो करने के लिए उसे पैसे चाहिए थे जो उसे कोई नहीं देता, क्योंकि किसी को भी उस पर एतबार ही नहीं था। इस टास्क के लिए वो अपना घर बेच देता है और फिर क्रोकोडाइल के साथ एक शो करता है। उसे क्रोकोडाइल पर पूरा भरोसा था कि वो इस शो से जादूगर के साथ पैसे कमाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। क्रोकोडाइल इतने सारे लोगों को देखकर कुछ भी बोल ही नहीं पाता। सारे लोग शो छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे इस आदमी का घर भी उसके हाथ से चला जाता है। इस घर के बगैर वो पता नहीं कहाँ जाता, लेकिन वो क्रोकोडाइल को इसी घर पर एक खत के साथ छोड़ गया था, जिसमें लिखा था कि ये क्रोकोडाइल असल में मेरा है, लेकिन जो भी इस घर में आकर इस क्रोकोडाइल का ध्यान रखेगा ये क्रोकोडाइल उसका हो जाएगा। जो खत मिलता है 1.5 साल बाद इस घर में आने वाली फैमिली के एक बेटे को, वो लड़का क्रोकोडाइल को शीशे के बॉक्स में बंद देखता है और उसे छोड़कर चला जाता है। अब ये दिन तो से क्रोकोडाइल वाले कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो जैसे ही वहाँ जाकर चेक करता है तो क्रोकोडाइल कांच के बॉक्स से बाहर आ चुका था। लड़का क्रोकोडाइल को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि मुझे इस क्रोकोडाइल से खतरा है, लेकिन असल में तो क्रोकोडाइल गाना गा रहा था। इसी डर में उस लड़के की कैट जब क्रोकोडाइल पर हमला करती है तो क्रोकोडाइल उसे जिंदा ही निगल लेता है। अपनी प्यारी बिल्ली को क्रोकोडाइल के पेट में जा देख उस लड़के को बहुत गुस्साया था और उसने क्रोकोडाइल को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन घर से बाहर जाते ही क्रोकोडाइल उस बिल्ली को भी अपने पेट से बाहर निकाल देता है। ये देखकर अब वो लड़का जान गया था कि वो क्रोकोडाइल भी उसकी बिल्ली की तरह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो तो बहुत अच्छा है। इसीलिए उसकी क्रोकोडाइल के साथ भी दोस्ती हो गई थी। उसे अब क्रोकोडाइल के साथ टाइम बिताना अच्छा लगने लगा था। वो उसके साथ बहुत खेलता है और उससे ये भी बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मर गई और अब मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता हूँ। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसकी स्टेप मॉम भी बहुत अच्छी है, जो उसके लिए परेशान थी और वो ये भी सोच रही थी कि काफी टाइम से उन्होंने अपने बेटे के साथ अच्छा वक्त ही नहीं गुजारा। बातें करते करते वो लोग ही सो जाते हैं और सुबह को जब उस लड़के की मॉम उसे उठाने आती है, वो तो क्रोकोडाइल को देखकर डर चुकी थी। उन्होंने इतनी जोर से चीख मारी थी कि वो दोनों सोते सोते उठ गए। इस टाइम में जल्दी से वो अपने बेटे को उठाकर घर से बाहर निकल आई थी और फौरन किसी को फोन मिलाने लगी थी, लेकिन फिर उनका बेटा उन्हें समझा कर घर लेकर आता है जहाँ क्रोकोडाइल बहुत अच्छा गाना गा रहा था। उसके गाने को सुनकर उन्हें भी हैरानी हुई थी। अब क्रोकोडाइल उन्हें और भी इम्प्रेस करने के लिए उनके साथ डांस करने लगा था। इस सब से उस लड़की की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें भी काफी अरसे बाद ऐसा कोई दोस्त मिला था जिसकी वजह से वो हंसी थी। वो भी ये जान गई थी कि क्रोकोडाइल उनके लिए कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वो भी क्रोकोडाइल से दोस्ती कर लेती है। उनके खुश रहने की वजह जब उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं तो वो अपने हस्बैंड को क्रोकोडाइल के बारे में बता देती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड खुश होने के बजाय वैसे ही डर चुके थे जैसे पहले वो डरी थी। वो तो क्रोकोडाइल को घर से बाहर ही निकालने वाली
والے تھے کہ تب بھی جادوگر جس کا کروکوڈائل اصل میں تھا وہ اس گھر میں آ جاتا ہے اور لڑکے کے ڈیڈ کو ایک پرمیشن لیٹر دکھاتے اس پہ لکھا تھا کہ وہ 15 دن اپنے گھر ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتا تھا. جادوگر جا کر جب کروکوڈائل سے ملتا ہے تو کروکوڈائل اس بار اس سے بہت زیادہ ناراض تھا کیونکہ وہ کروکوڈائل کو اکیلا چھوڑ گیا تھا. وہ جادوگر چاہتا تھا کہ اسے اپنے کروکوڈائل کو کیسے منانا ہے. وہ گانا گاتا ہے, ڈانس کرتا ہے, پر ایسے کروکوڈائل مان جاتا ہے. اب وہ آدمی جو کروکوڈائل کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا تھا وہ کافی پریشان رہنے لگا تھا. اس لیے نہیں کہ کروکوڈائل اس کے گھر پہ ہے بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ٹیچر تھا اور کوئی بچہ اس سے نہیں ڈرتا تھا. ایسے میں وہ کلاس میں سے اسے پڑھا بھی نہیں پاتا تھا. تب یہاں اس کو امپریس کرنے کروکوڈائل اسے ریسلنگ سکھاتا ہے جس سے اس کا کانفیڈنس تھوڑا بڑھتا ہے اور ایسے وہ اپنے اسکول میں بھی اچھا کام کرنے لگ گیا تھا. اس طرح ڈیڈ بھی کروکوڈائل کو پسند کرنے لگے تھے اور وہ سب اب ایک فیملی بن گئے تھے. لیکن یہاں نیا مسئلہ یہ نکل آتا ہے کہ ان کی سوسائٹی کے لوگوں کو اس فیملی کا ان کی سوسائٹی میں رہنا پسند نہیں تھا. وہ ان لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں رکھنا نہیں چاہتے تھے. تبھی یہاں جادوگر راکٹوں کا میجک دکھاتے ہوئے سبھی لوگوں کو خاموش کروا دیتا ہے اور ایسے یہ لوگ بھی اس گھر سے نہیں جاتے. اس کام کی وجہ سے جادوگر ان کے لیے ایک مہان انسان بن جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ اب اس جادوگر نے دوبارہ ایک شو رکھا تھا جس میں وہ کروکوڈائل کے ساتھ گانا گانا چاہتا تھا, لیکن کروکوڈائل اس کا یہ شو بھی فلوپ کروا دیتا ہے کیونکہ اس نے تو کوئی گانا ہی نہیں گایا تھا. جادوگر اب بہت مایوس ہو کر گھر آیا تھا, جبکہ اگلے دن بھی کروکوڈائل کو پکڑنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تھے جو اسے پکڑ کر ایک زو میں لے آتے ہیں. وہ چھوٹا لڑکا جو کہ کروکوڈائل کا دوست بن چکا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا تھا. اسے بہت دکھ تھا کروکوڈائل کا اپنے گھر سے جانے کا, اسی لیے اس کے موم ڈیڈ اسے زو میں کروکوڈائل کے پاس لے کر جاتے ہیں. لیکن افسوس اسے یہاں بھی کروکوڈائل سے زیادہ دیر ملنے نہیں دیا جاتا. دوسری طرف لائل بھی ان کے دور جانے سے بہت زیادہ دکھی تھا. اب سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے لیکن ان کے ساتھ کروکوڈائل واپس نہیں آیا تھا. جادوگر اس چھوٹے بچے سے مل کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چھوٹا بچہ تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک سچ جان گیا تھا. یہ سچ کہ جادوگر نے اپنے کروکوڈائل کو خود ہی پکڑوایا تھا کیونکہ کروکوڈائل نے اس کا نقصان کیا تھا اور اس سے کروکوڈائل پر غصہ تھا. جادوگر سے واقعی بہت بڑی غلطی ہوئی تھی لیکن اب وہ یہ بات سمجھ گیا تھا. وہ بچے کو کہتا ہے کہ میں اپنی غلطی بھی مان رہا ہوں اور میں کروکوڈائل کو واپس لانے میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں. جادوگر اس بچے کو اپنا پلان بتاتا ہے اور پھر وہ اس پلان کو پورا کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں زو تک جہاں تھا کروکوڈائل جس کو انہیں بچانا تھا. جادوگر وہاں کے گارڈز کو بے ہوش کر دیتا ہے جبکہ بچے کا کام تھا اسے کروکوڈائل کو نکالنا. جب کروکوڈائل کے پاس جادوگر جاتا ہے تو وہ جان پاتا ہے کہ اس مرتبہ تو کروکوڈائل اس سے اتنا ناراض ہے کہ شاید کبھی نہ بولے. تبھی وہ بچہ جادوگر کو کہتا ہے کہ تم کروکوڈائل سے معافی مانگو, وہ تمہیں معاف کر دے گا. جادوگر کی معافی مانگنے سے کروکوڈائل مان جاتا ہے اور آخر وہ دونوں اسے چرا کر باہر لے آتے ہیں. لیکن یہ سب اتنا آسان تھوڑی نہ تھا. ان کے پیچھے اب پولیس لگ چکی تھی. اب جادوگر دوبارہ اپنا ایک جادو دکھاتا ہے, وہ چاروں طرف دھواں دھواں کر دیتا ہے اور سب لوگ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. پولیس کے ہاتھ کوئی بھی نہیں لگتا. یہاں سے تو وہ لوگ غائب ہو چکے تھے لیکن پولیس سے کتنا میں بھاگتے. شہر میں کہیں نہ کہیں انہیں پولیس پکڑ لیتی. اب لائل کو یعنی کروکوڈائل جس کا نام لائی ہے اسے بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا. وہ لڑکا لائل کو لے کر ایک ٹیلنٹ شو میں جاتا ہے. وہ وہاں جا کر سب کو بتانا چاہتا تھا کہ لائل کوئی خطرناک کروکوڈائل ہی ہے بلکہ وہ تو ہمارا دوست ہے, وہ گا بھی سکتا ہے. لیکن اس بار بھی پہلے کی طرح کروکوڈائل زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں گا پاتا. وہ لڑکا اسے کہتا ہے لائل تمہیں اس وقت گانا پڑے گا, اگر تم نے نہ گایا تو تمہیں یہ سب لوگ پکڑ کر لے جائیں گے, کوئی تمہیں نہیں سمجھ پائے گا, کوئی تمہیں ہمارے ساتھ
ساتھ نہیں رہنے دے گا. اس کی یہ باتیں سنتے ہوئے آشنائل گانا گاتا ہے اور بہت اچھی سی پرفارمنس دیتا ہے جو سبھی لوگوں کو پسند آتی ہے. یہاں پر اس بچے کے مام ڈیڈ بھی آ چکے تھے جو اس کے ساتھ لاہل کو یعنی کروکوڈائل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے. اور سین اب یہی سے کٹ ہو کر ہمیں کورٹ کا سین دکھایا جا رہا تھا جہاں اس فیملی پر ان کی سوسائٹی والوں نے کیس کروا دیا تھا کہ وہ ان کی سوسائٹی میں ایک اینیمل کے ساتھ رہ رہی ہیں اور خطرناک اینیمل کو گھروں میں رکھنا غیر قانونی ہے. ان کے پاس کوئی پرمیشن لیٹر بھی نہیں ہے. یعنی اب دوبارہ کروکوڈائل ان کے ہاتھ سے چلا جاتا اس سے پہلے کہ کورٹ کوئی فیصلہ سناتی اور کروکوڈائل کو اس فیملی سے دور کر دیتی. یہاں دوبارہ جادوگر انٹری کرتا ہے اور وہ ایک لائسنس عدالت کو دکھاتا ہے جس میں اس کروکوڈائل کو اپنے گھر میں رکھنے کی پرمیشن دی گئی تھی. ایسے اب عدالت نے بھی ان لوگوں کو کروکوڈائل کو اپنے ساتھ رکھنے کی پرمیشن دے دی تھی جو سن کر ان کی سوسائٹی کے لوگ بہت زیادہ غصہ ہوئے تھے. لیکن کروکوڈائل کے نردارد نے کب وہاں سب کچھ سنبھال لیا تھا. اسے ہمیشہ اسی فیملی کے ساتھ رہنا تھا تاکہ جادوگر کے ساتھ اسے دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے.